الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. پہلی بات مقصود. اب آگے جو دو کلمے آئیں گے وہ یاد کرانے. اتنے چار کلمے تو تم جانتے ہو، آگے جو دو کلمے آئیں گے وہ یاد کرانے مقصود. دوسری بات، یہ کلمے یہ ہندوستان والوں نے نام رکھا ہے، یعنی اجمیوں نے نام رکھا ہے. یہ کلمے نہیں، یہ اذکار ہے. مختلف اذکار ہیں. کلمے تو یہ ہندوستان والوں نے ان کے نام رکھا ہے، اور یہ مختلف روایات میں یہ ذکر آئے ہیں اور ان کی فضیلتیں آئی ہیں. کل جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا اسے پورا کرو. مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے اور یہ اہل کوفہ کا سا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اہل کوفہ کی کوئی الگ حکومت ہے، ساری اسلامی حکومت ایک، اور ساری اسلامی حکومت میں وہی سا رائج تھا جو حنفیہ نے دیا ہے، اور مدینہ میں بھی وہی سا رائج تھا. پوری مارکیٹ میں وہی سا رائج تھا. در حقیقت یہ سا عمر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سا طے ہوا ہے. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ آدمی ایک جگہ غلطی کرتا ہے تو اسے دوسری جگہ پر جھک مار کے غلطی کرنی پڑتی ہے. یہ فطری قانون ہے. ایک جگہ بھول کرے گا تو اسے اگلی جگہ پر مکھی مارنی پڑے گی. آگے یہ مسئلہ آئے گا کہ صدقہ فطر کیا ہر چیز میں سے ایک سا ہے یا گیہوں میں سے نصف سا ہے. وہاں نہایت مضبوط دلائل آئیں گے کہ گیہوں میں سے نصف سا ہے، مگر ائمہ ثلاثہ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ہر چیز میں سے ایک سا ہے. کیوں؟ یہاں انہوں نے چھوٹا سا لیا ہے، اس کا آدھا کریں گے تو کیا رہے گا؟ جب 5 رتل کا سا ہی لیا ہے اس کا آدھا تو 2.5 رتل ہو کر رہ جائے گا. 2.5 رتل کیا سب سے فطر ہوگا؟ اس لیے انہوں کو جو یہاں انہوں نے بات ٹھوکر کھائی ہے اسی پر وہاں ان کو حدیثیں چھوڑنی پڑی، اور انہیں جگہوں کا نصف سا لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ نصف سا ان کا جو وزن ہے اس وزن سے تو نصف سا کچھ نہیں بنتا. اس کے بعد پھر آگے سنو. اب سا رسل سب نہیں رہے، وہ پرانے زمانے کے پیمانے تھے اور اوزان تھے. پھر اس کے بعد میں شیر آئے، تولے آئے، وہ سب شیر اور تولے بھی گئے. پھر اب اس کے بعد میں کلو آئے اور گرام آئے. آج کل کلو اور گرام چلتا ہے. لہٰذا یہ جو دور اول کا تھا اس کو آج کے اوزان ظاہر ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہے. بزرگ زمانے کے جو پیمانے اور اوزان تھے اسے پرانے پیمانوں میں اور اوزان میں منتقل کیا تھا بزرگوں نے. شیر اور تولے میں منتقل کیا. اب ہم اس شیر اور تولے سے یہاں لائیں گے، آج کے وزن میں لائیں گے. لہٰذا جو بنیادی بات ہے وہ یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کا جو تولہ تھا وہ آج 11 گرام صحیح اور 12 گرام کے 66. یہ ایک تولے کا وزن. اس کو تولے کا وزن یاد رکھو تو کل تولے کر بیٹھو اور اس کا وزن کیا ہے نکال لو. پرانا تولہ جو تھا وہ تولہ آج کے وزن میں 11.66. 11 اور اس کو دباؤ 66 کا مطلب
کہ 12वें पॉइंट ये 100 हिस्से हो, 100 हिस्सों में से ताकत गोले का वजन ये है 11.66। उसके बाद पुराने औजान 270 तोले का होता है, एक सा 270 तोले, लिहाजा निस्फ सा 135 तोले। अब 135 तोलों को कैलकुलेटर से करके आज के वजन में निकाल लो, 270 को आज के वजन में निकाल लो। चांदी का हिस्सा आपका 52.5 तोला, 52.5 तोला को आज के हिसाब में निकाल लो। सोने का हिस्सा आपका 7.5 तोला, 7.5 तोला को आज के हिसाब में निकाल लो। महरे फातमी 131 तोला 3 माचा। महरे फातमी का वजन है 500 दिरहम का ये वजन है, 131 तोला 3 माचा। 12 माचे का 1 तोला होता है, 3 माचा यानी 1.5 तोला। लिहाजा इसको आज के वजन में निकालना, क्योंकि जो निकालना तोले से निकालना। तोले का वजन मैंने बता दिया 11.66। मैंने उनका वजन मैंने निकाल रखा है, वो मैं लिख के लाया हूँ, तुम्हें बता दूँ, लिख लो, तुम्हें निकालना ना पड़े। सा का वजन है 3 किलो 148 ग्राम, 3 किलो 148 ग्राम। निस्फ सा है 1 किलो 545 ग्राम। निस्फ सा 1 किलो 545 ग्राम। चांदी का निसाब 612 ग्राम .15, 612 ग्राम .15। सोने का निसाब 87, 8 और 7, 87 ग्राम .45, 87 ग्राम .45। महरे फातमी 1530 ग्राम, 1530 ग्राम .33। बाब मा जाअ लैसा फिल खैल वर्रक़ीक़ सदक़तुन, ये मसला पीछे गुजर गया है। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन अल-अलाअ अबू कुरैब व महमूद बिन गैलान क़ाल हद्दसना वकीअ अन सुफयान व शुअबत अन अब्दुल्लाह बिन दीनार अन सुलैमान बिन यसार अन इराक़ बिन मालिक अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अलल मुस्लिम फी फ़रज़िही। देखो जुमले का अंदाज देखो, लैसा अलल मुस्लिम यानी मुजाहिद फी फ़रज़िही, उसका घोड़ा है, इस्तेमाल का घोड़ा, जिहाद में इस्तेमाल का घोड़ा। लैसा अलल मुस्लिम फी फ़रज़िही वला अब्दी, वला अब्दी के माने उसकी खिदमत का गुलाम, तिजारत का नहीं। वला अब्दी सदक़तुन वफ़िल बाब अन अब्दुल्लाह बिन अम्र अल-वालिदी क़ाल अबू ईसा हदीस अबी हुरैरह हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अलैहि इंद अहलिल इल्म अन्नहु लैसा फिल खैल साहिमति सदक़तुन। ये अहले इल्म से मुराद है इल्म सलासा, और हमारे साहिब जमहूर वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने घोड़े नस्ल हासिल करने के लिए पाल रखे, घोड़ों से कहाँ नस्ल हासिल होगी, घोड़ियों से नस्ल हासिल होगी। नस्ल तो घोड़ियों से हासिल होगी, घोड़ों से कहाँ? जवाब ये है कि घोड़ा जब बोलते हैं तो घोड़ियाँ भी मुराद होती हैं। जैसे ऊँट बोलेंगे तो ऊँटनियाँ भी मुराद है, और बकरी बोलेंगे तो बकरा भी मुराद है। इस जुबान के अंदर जमहूर ये कहते हैं कि अगर किसी ने घोड़े पाल रखे हैं
نسل حاصل کرنے کے لیے دودھ تو اس کا ہے ہی نہیں، یعنی مکروہ ہے۔ جن کے یہاں گوشت مکروہ ہے ان کے یہاں دودھ مکروہ ہے، جن کے یہاں گوشت جائز ہے ان کے یہاں دودھ جائز ہے، جن کے یہاں دودھ جائز ہے وہ بھی کوئی دودھ گھوڑے کا پیتا نہیں، جن کے یہاں گھوڑے کا گوشت جائز ہے دودھ بھی جائز ہے، مگر وہ گھوڑی کا دودھ استعمال ہوتا نہیں، کوئی بھی دنیا میں نہیں کرتا، دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، باقی عام غذا میں استعمال نہیں کرتے، لہٰذا دودھ کا تو سوال ہی نہیں۔ نسل اولاد بچے حاصل کرنے کے لیے کسی نے گھوڑے پال رکھے ہوں اور وہ گھوڑے جنگل میں چرتے ہوں، اچھا ہے وہاں، تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنے ہی۔ یہ جمہور کی رائے ہے، امام اعظم کا مسلک کیا نہیں کیا، امام ترمذی کے نزدیک امام اعظم کا مسلک اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسے بیان کیا جائے، کیونکہ صاحبین بھی ادھر ہیں۔ حالانکہ دلائل کے اعتبار سے سب سے مضبوط امام اعظم کا مذہب ہے، کیونکہ اس حدیث شریف کے تحت میں یہ شکل ہے ہی نہیں کہ جو گھوڑے نسل پالنے کے لیے پالے گئے ہیں، نسل حاصل کرنے کے لیے پالے گئے، وہ اس حدیث کے تحت میں ہے ہی نہیں۔ اور امام اعظم جو کہتے ہیں ان کے پاس حضرت عمر کے زمانے کے 2 فیصلے ہیں اور 2 روایتیں ہیں، تو سب سے مضبوط مذہب امام اعظم ہی کا ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم انہ لیس بالخیل الصائمۃ صدقۃ، یہی حال غلاموں کا ہے کہ جو خدمت کے غلام ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں غلام باندھی تجارت کے لیے ہوں یا گھوڑے تجارت کے لیے ہوں تو پھر بھی اس میں زکوٰۃ نہیں۔ ولا فی الرقیق اذا كانوا للخدمۃ صدقۃ، دیکھو یہ للخدمت کہاں سے لائے؟ حدیث شریف میں ایک ہی انداز ہے، فی فرضی ولا فی ابدی، ایک ہی انداز ہے، ایک نے خدمت کے تحت لگائی، دوسرے نے استعمال کے تحت کیوں نہیں لگائی؟ اذا كانوا للخدمۃ صدقۃ الا يكونوا للتجارۃ فإن كانوا للتجارۃ ففي أثمانهم الزکاۃ اذا حال علیہ الحول، یعنی سال بھر وہ غلام اس کے پاس رہے۔ باب ما جاء فی زکاۃ العسل، 2 امام یہ کہتے ہیں کہ شہد میں عشر واجب ہے، نصف عشر کا تو یہاں کوئی سوال نہیں، کیوں کوئی شہد کی مکھیوں کو سیکھا تھوڑے جاتا ہے، لہٰذا 10واں حصہ دیا جائے گا، عشر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد یہ 2 امام کہتے ہیں کہ شہد میں عشر واجب ہے، چاہے وہ شہد آپ نے اپنے کھیت میں سے حاصل کیا ہو، چاہے آپ نے شہد کا فارم بنایا ہو، چاہے سرکاری جنگل میں سے پہاڑوں میں سے اڑا کر کے آپ نے شہد حاصل کیا ہو، بہرحال شہد کی اجرت ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہد میں کوئی اجرت نہیں۔ اس سلسلے میں صحیح روایت کوئی نہیں، 2 روایتیں ہیں اور دونوں متکلم کی ہیں، ایک یہاں ہے ایک ابن ماجہ میں ہے، اور دونوں روایتوں میں کلام ہے، اس لیے 20 کے 2 اماموں نے ان روایتوں کو نہیں لیا، ان کا یہ ضعیف روایت ہے۔ طرفین نے یعنی ابو حنیفہ اور امام احمد نے، طرفین نے کہا کہ ضعیف ہیں مگر رسی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل نہیں ہے، قابل استدلال ہے، جیسے ان 2 اماموں نے حدیثوں کا اعتبار کیا۔ مسئلے کی اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات میں جو 2 روایتیں ہیں یہ قابل استدلال ہیں نہیں، جن ائمہ کے یہاں قابل استدلال ہیں ان کی رائے یوں ہوئی، اور جن کی رائے یہ ہے کہ قابل استدلال نہیں ہے ان کی رائے نہیں ہوئی۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى، اس کے بعد یہ اختلاف اور ہے، وہ حدیث میں بیان کروں گا۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة الترمذي عن صدقة بن عبد الله، یہ راوی تھوڑا گڑبڑ ہے، کوئی بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، تھوڑا گڑبڑ ہے۔ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فی کل عشرۃ اذقر وفق، ہر 10 مشقوں میں ایک مشق، حضور کے زمانے میں
جیسے میں نے بتایا تھا کہ گھی رکھنے کے لیے چمڑے کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، ان میں گھی رکھا جاتا ہے، ایسے شہد رکھنے کے لیے بھی چمڑے کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اور اسے کپڑی نہیں کہیں گے، مشق ہے۔ کپڑی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 1 کلو گھی آ جائے، اور شہد رکھنے کے جو چمڑے کے بناتے تھے وہ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اتنے بڑے ہوتے تھے معلوم ہے۔ یہ جو بہش کی مشق بھر کر کے مولسری سے نالیوں میں پانی ڈالتا ہے، یہ مشق ایسا بڑا ہوتا تھا، چمڑے کا بنا ہوا بڑا ایسا ظرف ہوتا تھا جس میں شہد بھرا جاتا ہے، لیکن یہ پانی کی جتنی بڑی مشق ہے اتنی بڑی ہوتی تھی یا اس سے بھی چھوٹی ہوتی تھی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ اجمال یہ معلوم ہے کہ شہد کی جو کٹکیاں ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اور یہ مچھلیاں بڑی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ شہد کی 10 مشقیں ہوں تو اس میں 1 مشق واجب ہے۔ اس حدیث میں پہلا اختلاف تو یہ کہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں۔ 2 اماموں نے کہا یہ ضعیف ہے، اس میں صدقہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اماموں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث قابل استدلال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہد میں کیا واجب ہے، 10واں حصہ واجب ہے، 10 مشقوں میں سے 1 مشق 10واں حصہ واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ابو حنیفہ اور احمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں، 10واں حصہ نہیں، 20واں نہیں، نصف اجر نہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ شہد میں عشر واجب ہونے کے لیے کوئی نصاب ہے یا نہیں۔ امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نصاب ہے، اور وہ نصاب اسی حدیث میں آیا ہے کہ 10 مشقیں کسی کے پاس شہد ہے تو عشر واجب ہوگا، اس سے کم ہے تو کچھ نہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوئی نصاب نہیں ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو اس میں عشر واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں نصاب بھی بیان کیا گیا ہے، نسبت بیان کی گئی، پرسنٹیج بیان کیا گیا ہے، جیسا اوپر حدیث گزری ہے کہ 40 درہم میں 1 درہم، تو 40 درہم میں 1 درہم میں نصاب بھی بیان کیا کہ پرسنٹیج بتایا 40واں، اسی طریقے پر 10 مشقوں میں 1 مشق، یہ پرسنٹیج بتایا ہے، نسبت بتائی ہے کہ 10واں نصاب کا بیان نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں باتیں، نصاب کا بھی بیان ہے اور نصاب پرسنٹیج کا بھی بیان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر فی کل عشرة الزق زق، وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی سیارۃ الموتعی، یہ ابو سیارہ موتعی کی روایت ابن ماجہ میں ہے۔ وعبد اللہ بن عمرو قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر فی اسنادہ مقال ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کبیر شیء، کہا اس باب میں کبیر شیء ثابت نہیں ہے، چلو ہم صغیر شیء سے کام چلا لیں گے، تو کبیر شیء ہونا ضروری ہے، کبیر شیء سے بھی کام چل جاتا ہے۔ والعمل على هذا، یعنی حدیث اگر حسن لغیرہ بن جائے تو بھی قابل استدلال ہو جاتی ہے، یہ حسن لغیرہ بن گئی، یہ صغیر شیء۔ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول۔ روایت کی بھی یہی یہی الفاظ ہیں۔ اس روایت میں سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا ابن عمر کا فتویٰ ہے، قول ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں، ابن عمر کا قول، کیونکہ جو راوی ثقہ ہے وہ اسے مرسل کرتا ہے، اور جو راوی ضعیف ہے وہ اسے حضور تک پہنچاتا ہے سند۔ یہ سب سے پہلی بات امام ترمذی یہ خود فیصلہ کریں گے کل مرسل جو ہوتا۔ دوسری بات، حدیث شریف کا مصداق کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حدیث شریف کا مصداق کیا ہے؟ المستفاد کے معنی ہیں حاصل شدہ، المال المستفاد، حاصل شدہ، نیا حاصل ہوا ہو، مال نیا حاصل
हासिल होने की 4 सूरतें, चारों इस हदीस का मिस्दाक नहीं। फिर इन 4 में से कौन सा मिस्दाक है, इसमें इख्तिलाफ है। पहली सूरत में अरबा की जमा। एक आदमी का कारोबार है, दुकान है, रमजान पर उसने हिसाब करके ज़कात दे दी, दुकान चल गई। 20 साल ज़कात की थी तो 25,000 की मालियत की उसकी ज़कात की थी। साल भर कारोबार होता रहा, बेचता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। अगला साल पूरा हुआ तो 35,000 की मालियत। ये जो 10,000 बढ़ गए, कब बढ़ गए अल्लाह जाने कब बढ़ गए। ये नफे हैं जो थोड़े थोड़े आते रहे। उसमें से उसका घर का खर्च भी चलता रहा। घर का खर्च चलने के बाद ये 35,000 की दुकान में मालियत, इसका मतलब कि इसमें 10,000 का नफा है दुकान में, और जो खर्च कर लिया वो कर लिया। ये जब दूसरे साल ज़कात देगा तो पूरे 35,000 की देगा। और ये इज्माई मसला है। तरह हालत ये नफे दरमियान में आते रहे हैं, लेकिन तमाम इमाम मुत्तफिक हैं कि अगले साल को 35,000 की ज़कात देनी। ये माल मुस्तफात असल निसाब के साथ मिलाते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरी सूरत, एक आदमी साहिब निसाब नहीं था। ऐसी सूरत आम तौर पर जानवरों में पेश आती है। एक शख्स साहिब निसाब नहीं था, दरमियान साल में उसके अब्बा का इंतकाल हो और मीरास में उसे 50 बकरियां मिल गई रबीउल अव्वल की 15 तारीख। अब हुकूमत का जो आदमी वसूल करने आता है वो तो रमज़ान में आता है, या रमज़ान से पहले आता है, या रमज़ान के बाद आता है। मिसाल के तौर पर जब वो आया उसने कहा जनाब ये बकरियाँ, तो एक साहब ने कहा कि मेरी, मगर इस पर हौला ने हौल नहीं हुआ, साल नहीं गुजरा, ये तो मेरे अब्बा से मुझे रबीउल अव्वल की 15 तारीख को मीरास में मिली। ये भी माले मुस्तफात है, ये माले मुस्तफात है। मगर ये माले मुस्तफात किसको है, पहले से वो साहिब निसाब नहीं था, दरमियान साल में साहिब निसाब हुआ है। तो इन बकरियों में से ज़कात वसूल नहीं की, यूँ हौला ने हौल नहीं हुआ। और ये मसला भी इज्माई है। ये जो माले मुस्तफात है जब तक 21 साल में गुजर जाए और ज़कात वाजिब नहीं है, और ये भी इज्माई मसला। तीसरा मसला, एक शख्स साहिब निसाब था, दरमियान साल में उसे गैरे जीन्स से माल हासिल हुआ, निसाब की जीन्स से नहीं बल्कि गैरे जीन्स से माल हासिल हुआ है। इस सिलसिले में याद रखो कि निसाब की अजनास 4 हैं, और चाहो तो 5 कह लो। ऊँट ये मुस्तकिल निसाब, गायें भैंसें ये मुस्तकिल निसाब, बकरियां भेड़ बकरियां ये मुस्तकिल निसाब, इनको आपस में नहीं मिला। एक के पास में 4 ऊँट हैं, 25 भैंसें हैं, 30 बकरियां हैं, किसी चीज़ में कोई भी वाजिब नहीं। क्यों, किसी चीज़ का निसाब पूरा नहीं। इनको आपस में नहीं मिलाएंगे, या अजनास अलग अलग। 3 तो अजनास ये है, और चौथी जिन्स है सोना, चांदी और अमवाल तिजारत, और अब करेंसी, ये सब एक चीज। इनको सबको आपस में मिलाकर देखेंगे कि निसाब बनाया है। और 5वां अगर तुम चाहो तो जमीन की पैदावार जिनमें उश्र वाजिब होता है उसको 5वां गिन लो, वो अलग जिन्स है, उनको इनके साथ नहीं मिलाएंगे। वो जो जमीन की पैदावार उश्र वो अलग ही गिना जाए। तो ये निसाबों की अजनास 4 हैं, और चाहो तो कहो 5, इनको एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाए। अब सुनो, एक आदमी के पास में 8 ऊँट थे, रबीउल अव्वल में उसके बाप का इंतकाल हो गया और 50 बकरियां मीरास में हुई। साल जब पूरा होगा तो ऊँटों पर साल पूरा होगा, ऊँटों की ज़कात दी जाएगी, बकरियों की ज़कात नहीं दी जाएगी, इसलिए कि इन पर साल पूरा नहीं हुआ। ये दरमियान साल में हासिल हुआ है माल, और ये माल मुस्तफात, इनमें ज़कात जब तो हौला ने हौल न हो जाए ज़कात वाजिब नहीं है, और ये भी इज्माई मसला है। चौथी सूरत, साल के बीच में नया माल हासिल हुआ
مگر نصاب کی جنس سے حاصل ہو، غیر جنس سے نہیں۔ اونٹ تھے اس کے پاس میں 8، ربیع الاول میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور 15 اونٹ میراث میں اور مل گئے، تو 8 اور 15 22 23 اونٹ ہو۔ تو جب پہلے 8 پر سال پورا ہوگا تو جب زکوٰۃ کی جائے گی تو صرف 8 کی زکوٰۃ کی جائے گی، یا یہ 15 اونٹ جو درمیان سال میں حاصل ہوئے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا کر کے 23 کی زکوٰۃ کی جائے گی؟ بکریاں اس کے پاس تھی 50، پھر درمیان سال میں میراث میں یا ہبا کے ذریعے 100 اور مل گئی، تو یہ نصاب کے جن سے مال حاصل ہوگا۔ جب وہ 50 بکریاں جو اصل نصاب تھا اس پر سال گزر جائے گا تو کیا ان 50 ہی کی زکوٰۃ لیں گے، یا یہ 100 بکریاں جو ہبا میں ملی ہیں یا میراث میں ملی ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا کر مجموعے کی زکوٰۃ لیں گے؟ ایک آدمی صاحب نصاب 10,000 روپے اس کے پاس ہیں، صاحب نصاب، درمیان سال میں اسے میراث میں یا ہبا میں 25,000 اور مل گئے، تو یہ نصاب کی جنس ہے۔ تو پہلے 10,000 پر جب سال پورا ہو جائے گا تو کیا صرف ان 10,000 کی زکوٰۃ لیں گے، یا یہ درمیان سال میں 25,000 اور ملے ہیں ان کو اس اصل نصاب کے ساتھ ملا کر کے سارے کی لیں گے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مال مستفاد ہے اسے اصل نصاب کے ساتھ ملا کر کے سارے کی زکوٰۃ دیں۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں، وہ جو 10,000 ہیں اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور یہ 25,000 جو حاصل ہوئے ہیں جب ان کا سال پورا ہوگا تب 25 جزیے میں اختلاف ہو۔ اب یہ جو حضرت ابن عمر کا قول ہے اس قول کا مصداق یہ شکل ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شکل اس کا مصداق ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شکل اس قول کا مصداق یہی شکل ہے۔ حنفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکل اس قول کا مصداق ہرگز نہیں۔ اصل مصداق ماضی کا لہجہ کلام کیا ہے؟ اصل سیکھا ماضی لہجہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی غریب تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، ربیع الاول کی 15 تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا، یعنی اسے اونٹ مل گئے، بکریاں مل گئی میراث میں یا ہبا میں۔ تو جب سال کے ختم پر عامل آئے گا کسی بکریوں میں سے اونٹوں میں سے زکوٰۃ نہیں لے گا، یہ مال ہے مستفاد۔ جب تک اس پر سال نہ گزر جائے وہاں تک ان میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ حدیث کا جو اصل ماضی کا کلام ہے وہ یہی صورت ہے۔ یہ اختلاف ہو گیا ہے اس میں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الصَّلَاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرحمن گڑبڑ راوی قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا، جس نے نیا حاصل کیا کوئی مال، ان لفظوں میں صاف اشارہ ہے کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا۔ من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتى يحول علیہ الحول وفی الباب ان سرا بنت نبہانہ، سرا یہ عورت کا نام ہے صحابیہ، وفی الباب ان سرا بنت نبہانہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال